اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی 2 یا 3 نشستوں سے ہمارا موضوع سخن ہے تصوف اور لزوم شریعت، یا تصوف اور لزوم کتاب و سنت، جس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں یہ خیال کلیتاً غلط ہے کہ تصوف کی تعلیمات میں سے کوئی ایک تعلیم اور تصوف کے معارف اور احوال میں سے کوئی ایک حال اور معرفت کا پہلو بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تعارض اور مخالفت رکھتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ تصوف کہ سارے معارف بعد میں، سارے احوال بعد میں ہیں، ساری تعلیمات بعد میں ہیں۔ تصوف کی اساس اور بنیاد جس بنیادی تصور پر ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ظاہر و باطن میں وہ مطابقت شریعت ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی کامل موافقت و مطابقت ہے۔ یہاں سے تصوف کی بگننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ تصوف نام ہے مقام احسان کا اور اس کے حصول کے طریق کا، اور اس احسان کا مدار ایمان اور اسلام پر ہے۔ پہلا درجہ اسلام تھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، پھر اس سے اوپر درجہ جو اس سے کمال پر ہے وہ ایمان تھا، اور جو منتہائے کمال ہے وہ احسان ہے۔ اسلام چونکہ اعمال ظاہر کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اعمال ظاہرہ کی تعلیمات کا مجموعہ، سو وہ شریعت کے باب میں آپ کہیے کہ وہ اس کو شریعت کہیں۔ ایمان چونکہ باطن کی تصدیق کا نام ہے، جب اعمال ظاہرہ کی تصدیق قلب اور باطن کرتا ہے اپنے عمل سے، اپنی واردات سے، اپنی کیفیت سے، اپنے حال سے، وہ ایمان بنتا ہے۔ تو یہ گویا طریقت کا نمائندہ ہے ایمان، اور اس اسلام اور ایمان دونوں کے جمع ہونے کے بعد جب ان کے اثرات اور ثمرات اپنے منتہائے کمال پہ پہنچتے ہیں تو بندہ درجہ احسان کو پاتا ہے، اور وہ درجہ احسان وہاں سے تصوف کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو تصوف تو وہ پھل ہے جو شاخوں پر لگتا ہے جا کر، اور شاخیں کبھی تنے کے بغیر نہیں ہوا میں معلق نہیں ہوتی، اور تنا کبھی جڑ کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو درخت ہے پورا، اس کی ایک جڑ ہوگی، اس سے ایک تنا ہے، تنے سے شاخیں نکلتی ہیں، تو شاخوں پہ پھل لگتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ یہ اسلام، ایمان اور احسان کا ایک تینوں مراتب کا باہمی ربط ہے۔ یہ شریعت، طریقت اور حقیقت کا ایک باہمی ربط ہے۔ لہذا تصوف کبھی بھی، کسی حال میں بھی، کسی استثنائی حال میں بھی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز آپ کو کسی کے قال یا حال میں، دعویٰ میں ملے، تحریراً یا تقریراً،
تو اس کو رد کر دیں، مگر رد کریں اس کی سمجھ، اس کا قول، اس کا اعتقاد اور اس کا خیال سمجھ کر، اسے تصوف سمجھ کے رد نہ کریں، چونکہ وہ تصوف ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بنیادی مضمون ہے جسے علامہ ابن القیم کی کتاب مدارج السالکین کے حوالے سے ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، مدارج السالکین کی جلد 2، میں نے پچھلی نشست میں یہ کتاب دکھائی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ مدارج السالکین علامہ ابن القیم کی 3 جلدیں ہیں، اول، دوم اور سوم، 3 جلدیں، اور یہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی کی کتاب منازل السائرین، جو تصوف کی عظیم ٹیکسٹ بک ہے، اس کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے تمام اقوال جمع کیے، اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے لیے ہیں، اور براہ راست اس طرح امام ابو القاسم القشیری اور امام ابو عبد الرحمن السلمی، اور اس طرح علی ذی القیاس امام ابو نصر سراج الطوسی صاحب کتاب اللمع اور دیگر ائمہ تصوف کی کتب سے لیے ہیں۔ اب یہاں وہ پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تصوف نام ہی 3 معنوی حقائق کو جمع کرنے کا ہے، 3 معنوی حقیقتوں کا نام تصوف ہے۔ پہلی معنوی حقیقت یہ کہ جب بندے کو نور معرفت نصیب ہو جائے، یعنی صاحب معرفت ہو جائے، تو تب بھی اس کی معرفت کا نور احکام شریعت کی جو ظاہری پابندی تھی اس کے نور ورع کو بجھانے نہ پائے، اس کو دبائے نہیں، دونوں میں مطابقت رہے۔ اور جب آدمی صاحب باطن ہو جائے اور اس باطن میں حال اور کیفیات اور واردات نصیب ہو جائیں، تو اس کا باطنی علم کتاب و سنت کے اور شریعت کے ظاہری علم کے ساتھ مخالفت نہ رکھے۔ اور تیسرا، جب آدمی صاحب کرامات ہو جائے تو اس کی کرامات اس کو شریعت اور کتاب و سنت کی جو حرمات ہیں، احکام الہیہ ہیں، اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے جمیع احکام، ان کی خلاف ورزی کے لیے گنجائش پیدا نہ کریں۔ تو اگر یہ تینوں مقامات، اس کا صاحب معرفت ہونا، اس کے باطن کا صاحب حال ہونا اور اس کا صاحب کرامات ہونا، تینوں احوال اس کے شریعت کے اوامر و نواہی اور کتاب و سنت کی جمیع تعلیمات کے ساتھ کامل مطابقت اور مطابقت میں رہیں، تو فرمایا ان 3 چیزوں کی یکجائی کا نام تصوف ہے۔ آج اس کو حضرت سلطان العارفین حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے رہے ہیں، جس کو علامہ ابن القیم نے بھی بیان کیا ہے انہوں نے، اور ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا تھا۔ تو ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ امام با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک ایسے شخص کو دیکھو جس کے پاس کرامات ہیں، کسی صاحب کرامت شخص کو دیکھو، اور اس کی کرامات کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو ہوا میں، کرامتیں اس کو ہوا میں اڑا رہی ہیں، یعنی کرامتاً کسی شخص کو ہوا میں اڑتا بھی دیکھ لو، تو فرمایا تب بھی کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ اس کو دیکھنا اس کے حال کو، اگر اس کے حال کو شریعت کے امر و نہی اور حفظ حدود اور ادائے احکام شریعت میں اسے کامل شریعت کا تابع پاؤ، تو تب اس کی اس کرامت کو قبول کرو، ورنہ رد کر دو۔ وہ کوئی کمال نہیں ہے جب تک اس کی استقامت احکام شریعت کی اتباع میں نہ ہو۔ اس لیے صوفیاء کرام کا ایک اصولی اور متفق علیہ ایک کلیہ ہے، وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بلند درجے کی چیز ہے۔ کرامت پیدا ہو سکتی ہے، یہاں کرامت سے مراد خوارق کے عادات، جو عام روزمرہ کی عادات سے ہٹ کر بعض چیزیں خرق عادت کے طور پہ صادر ہوتی ہیں، جنہیں عرف عام میں لوگ کرامت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کرامت نہیں، استدراج ہو سکتی ہے، اگر وہ مطابق شریعت اس کا حال نہیں ہے۔ تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کرامات میں ایک شخص کا درجہ یہ ہو کہ ہوا میں اڑے، اس وقت تک تعجب نہ کرو اس کے حال پر اور اس کے حال کو قبول نہ کرو، حتیٰ تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء الشریعہ، حتیٰ کہ تم دیکھو
کہ تم اس کو امر اور نہی میں کیسا پاتے ہو، اور احکام اسلام کے حدود کی پابندی میں کیسا پاتے ہو، اور اوامر و نواہی شریعت کی کامل ادائیگی میں کیسا پاتے ہو۔ تو گویا کرامت کے قبول کرنے کی شرط بھی مطابعت شریعت ہے۔ تو صاف ظاہر ہے پھر اور قول یا کوئی اور بات خلاف شریعت، اس کی گنجائش تصوف میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے تصوف کو اور صوفیاء کرام کو بدنام کرنے کے لیے، بعض مخالفین تصوف نے، منکرین نے، اور میں آگے چل کے ریفرنس دوں گا، کتب سے ریفرنسز دوں گا کہ پرانے وقتوں میں، آج سے 600-700 سال 800 سال پہلے کی باتیں ہیں، تو پرانے وقتوں میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بہت اکابر اولیاء صوفیاء کے زمانوں میں جو یہود تھے، جب اسلام کی فتوحات ہوئی ہیں تو انہوں نے ہر طرح کی تو انہوں نے بعض کی کتب، چونکہ کلمی مخطوطے ہوا کرتے تھے اس وقت، پریس تو نہیں تھے، چھپتی نہیں تھی کتابیں، مخطوطات جس کے ہاتھ آئیں تو انہوں نے 10 کی، اور ان کے مخطوطات میں ٹیکسٹ میں رد و بدل کی اپنے کاتبوں سے لکھا کر کتابیں لکھ دی، نسخے نئے بنا دیے، اور اس میں اپنی طرف سے خلاف شریعت، خلاف کتاب و سنت، خلاف اسلام باتیں درج کر دی۔ بڑے بڑے جلیل اور قدر علماء، محدثین، فقہا اور محققین نے ان کا بیان کیا ہے، اور بعض نسخے جس میں ایسی دسیسہ کاری کی گئی، تحریف و ترمیم کی گئی، یہ بھی آپ کہیں کیسے ہو گئی؟ بھئی اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، تو بعد کے زمانوں میں ان میں دسیسہ کاری ہو گئی، جس کو قرآن مجید تعریف و ترمیم کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، وہ یحرفون القلم عن مواضعہ، اور تعریف کر دی۔ آج آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، کیا یہ وہی بائبل ہے، وہی تورات اور انجیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ آج آپ اس کا سارا ٹیکسٹ ہی بدلا ہوا پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کچھ تعلیمات کے سوا۔ تو جب تورات اور انجیل جیسی آسمانی منزل من اللہ کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر اتری اور انہوں نے امتوں کو دی، منتقل کی تعلیمات، ان میں رد و بدل کر دیے گئے، تو یہ اولیاء اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کرنا کون سا مشکل تھا؟ آج بھی جس کی کتاب میں چاہو، آج تو پریس کا زمانہ ہے، چاہو رد و بدل کر دو۔ لوگ کر رہے ہیں، کئی چھاپا کھانے والے لوگ، کئی مطابع، بعض اوقات الفاظ بدل رہے ہیں، بعض جگہوں پر طباعتوں میں، بعض جگہوں پر حدیث نکال رہے ہیں، جو بھی ہے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے دین اسلام اور شریعت کو۔ احادیث نبوی میں لوگوں نے موضوع حدیث داخل کی تو ہوئی کہ نہیں دسیسہ کاری، جس کی وجہ سے علم الاسناد وضع کرنا پڑا، علم الجرح و تعدیل وضع کرنا پڑا، علم اسماء و رجال وضع کرنا پڑا۔ یہ سارے فن جو اصول حدیث کے، اسماء و رجال کے، احوال حدیث، روات کے، جرح و تعدیل کے، علم الاسناد کے، جتنے فن وضع ہوئے، کس وجہ سے؟ جو کہ موضوع فیبریکیٹڈ حدیثیں لوگوں نے گھڑ کے ذخیرہ حدیث میں داخل کر دی۔ سو صحیح کو سقیم سے جدا کرنا پڑا، صحیح کو موضوع سے جدا کرنا پڑا، اور فیبریکیٹڈ کو، غلط کو نکالنا پڑا اس لٹریچر سے۔ وہ کتب میں ان کی پورے معیار، ان کے پیمانے، ہر چیز درج ہے۔ سو یہی کام اولیاء اللہ اور صوفیاء کی تصانیف کے ساتھ بھی ہوا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کتابوں پر چونکہ کوئی اسماء اور رجال کے فن تو بنے نہیں ہیں بعد میں، یہ تو صرف اللہ رب العزت نے مختص کر دیا آقا علیہ السلام کی حدیث کے لیے۔ باقی کسی کتاب کے لیے نہ اسماء اور رجال کا فن وضع ہوا، نہ ان کے لیے علم الاسانید وضع ہوئے، اور نہ ان کی صحیح و سقیم کے تفریق کے لیے، امتیاز کے لیے، نہ کوئی جرح و تعدیل کا فن وضع ہوا۔ یہ اللہ پاک نے شان رکھی صرف حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کے تحت، تاکہ قرآن براہ راست محفوظ رہے، اور حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ امت اور اکابر علماء اعلام کے ذریعے ان علوم اور فنون کے ایجاد کر کے اس کے ذریعے زندہ رہے اور حفاظت رہے۔ ایک اہتمام تھا حفاظت دین کا۔ اب بعد میں تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں، تو کون سی تفسیر کی کتابوں پہ علم جرح اور اسناد اور جرح و تعدیل، صرف نسخوں کا ہی تو صرف موازنہ ہوتا ہے نا، ان پہ تو جرح و تعدیل کا علم نہیں ہے، نہ اسانید کا علم ہے، نہ فن رجال اپلائی ہوتا ہے۔ سینکڑوں کتب تفسیر کی لکھی گئیں، اور آج سے نہیں 1200 سال کے وقت سے لکھی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں کتب شروع حدیث کی لکھی گئیں، تصوف پہ لکھی گئیں، فقہ پر لکھی گئیں، فتاویٰ پہ لکھی گئیں، اخلاق پر لکھی گئیں، بے شمار علوم پر لکھی گئی کتب، اصولوں پر، فروع پر۔ تو کسی کے اوپر اسماء اور رجال اور جرح و تعدیل کا علم نہیں ہوتا۔ یہ انحصار سارا مخطوطات پر ہے، مخطوطے اٹھاتے ہیں، مختلف مسودے اٹھاتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں،
اس لکھنے والے مصنف کے اپنے عقائد اور اپنی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، کثرت سے مخطوطات کو ملاتے ہیں اور پھر جا کے اس کی ایک رائے بناتے ہیں کہ یہ مخطوطہ، یہ مسودہ، یہ کتاب، یہ نسخہ معتبر ہے۔ اور آج بھی جتنی کتابیں تصوف کی ہوں یا کسی اور علم اور فن کی ہوں، جب چھپتی ہیں نئی پہلی بار تو اس کے ساتھ اس کی نسخے کی پوری تحقیق پر مضمون لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بات، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو صوفیاء کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئیں، ان کی تحریروں میں، ان کے اقوال میں، ان کی کتابوں میں، موضوعات سمجھیں، موضوع چیزیں گھڑ کے ان کی طرف اقوال منسوب کیے گئے، درج کیے گئے، تاکہ صوفیاء بدنام ہوں، کتب تصوف بدنام ہوں اور علم تصوف بدنام ہوں۔ لہٰذا ہمیں جب یہ میٹر آئے گا تو ہمیں سارے حقائق تورات، انجیل سے لے کر کتب حدیث تک اور حدیث نبوی تک، ان تمام چیزوں کو، تاریخ کی پوری حقیقت کو سامنے رکھ کر بڑے اخلاق سے، دیانت سے، ایمانداری سے، اعتدال کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ ان کی ساری تعلیمات، ان کے چند اقوال اگر کسی کتاب میں اکا دکا اقوال ملے اور وہ غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اور وہ سارا عقیدہ ان کی کتابوں میں ہے کہ ہماری کتاب میں میری نسبت کوئی بات خلاف شریعت منسوب پاؤ تو رد کر دو، تو پھر اس عقیدے کو معتبر سمجھیں گے یا اس ایک قول کو جو دسیسہ کاری کے طور پہ داخل کر دیا گیا اس کو معتبر سمجھیں گے؟ ہم اس سبجیکٹ پر آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آج اجمالاً اور اشارتاً یہ بات کہہ دی۔ تو تصوف کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئیں صوفیاء کی طرف، تو اس کے لیے ایک پیمانہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تصوف کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے موضوع حدیث منسوب کی گئی، وہ حدیث نبوی کا حصہ نہیں ہے، ان کو رد کر دیا جائے۔ اور کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ حضور نے ایسی باتیں فرمائی یا حدیث ایسی ہوتی ہیں، نہ، وہ حدیث ہیں ہی نہیں۔ انہیں عرف عام میں منسوب کرنے کی بنیاد پر سمجھا گیا، وہ موضوع تھی، انہیں رد کر دیا گیا، وہ اباطیل ہے، وہ کذب ہیں، رد کر دیا۔ اسی طرح ایسے غلط اقوال جو خلاف شریعت بعض صوفیاء کی طرف منسوب ہوئے، ان کی کتب میں داخل ہوئے، وہ اباطیل ہیں، وہ کذب ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ تصوف کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ اکابر صوفیاء کے معتقدات ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیس لڑے ہیں ابن تیمیہ اور ابن القیم اور اس طرح کے اور بڑے محققین نے، حضرت امام دقیق العید نے اور عبدالعز بن عبدالسلام نے، تو بڑے بڑے ائمہ، محدثین اور فقہا نے ان کے کیس لڑے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے، اکابر نے، امام قرطبی نے اور امام شاطبی نے، بڑے بڑے ائمہ، علماء، محدثین نے کیس لڑے ہیں، ڈیفینڈ کیا ہے کہ ان کی کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہوتی صوفیاء کی، سو جو ملے اسے وہ غلط منسوب کی ہوئی بات سمجھ کے رد کر دیا جائے۔ اب یہاں امام احمد بن ابی الحواری کا قول لائے ہیں علامہ ابن القیم، وہ فرماتے ہیں من عمل عملا بلا اتباع سنت فباطل عملہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اتباع سنت کے خلاف کوئی ایک عمل بھی کرے جو اتباع سنت اور اتباع شریعت کے خلاف ہو، فرمایا اس کا عملہ باطل، عملہ باطل، عملہ باطل، اس کا عمل باطل ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ تصوف میں قبول نہیں ہے۔ پھر امام ابو عثمان النیشا پوری، ان کا قول لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، لزوم شریعت و لزوم کتاب و سنت کے باب میں فرماتے ہیں تصوف ہے الصحبت مع اللہ بحسن الادب ودوام الہیبت والمراقبہ والصحبت مع الرسول باتباع سنتہ ولزوم ظاہر العلم والصحبت مع الاولیاء بالاحترام والخدمہ ومع الاہل بحسن الخلق ومع الاخوان بدوام البشر ومع الجہال بالدعاء لهم والرحمہ۔ کہتے ہیں تصوف چند صحبتوں کے مجموعے کا نام ہے، چند رفاقتوں، چند سنگتوں، چند صحبتوں کے مجموعے کا نام تصوف ہے۔ پہلی صحبت اللہ کی، حسن ادب کے ساتھ اور ہمہ وقت اللہ کے خوف و خشیت اور اللہ کے احکام کی نگرانی اور دوام مراقبہ کے ساتھ اللہ کی صحبت ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور دوسری صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ اور شریعت کے ظاہری علم کو اپنے اوپر لازم، ہمہ وقت لازم کر لینے کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہنا۔ اولیاء اللہ کی صحبت ان کی عزت، تکریم اور احترام کے ساتھ اور ان کی ادب و خدمت کے ساتھ۔
چوتھا اپنی اہل و عیال کی صحبت حسن خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ پانچواں اپنے دوست اور احباب کی صحبت مسکراتے ہوئے چہرے، حشاش بشاش چہرے اور نرم طبیعت کے ساتھ۔ اور چھٹا عام جہال، ان پڑھ اور سادہ لو عامت المسلمین کے ساتھ نیک دعاؤں کے ساتھ اور ان پہ رحمت و شفقت کے ساتھ ان کی صحبت۔ فرمایا یہ 6-7 صحبتوں کا مجموعہ، اس کا نام تصوف ہے۔ تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی صحبت، پابندی شریعت اور دوام اتباع سنت، اس کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی صحبت ہی تصوف میں ناممکن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عثمان النیشہ پوری، ان کا ایک اور قول بھی روایت کیا ہے علامہ ابن القیم نے اور علامہ ابن تیمیہ نے۔ وہ کہتے ہیں من امر السنۃ علی نفسہ قولا وفعلا ناطق بالحکمہ ومن امر الہوى علی نفسہ قولا وفعلا ناطق بالبدعہ وقال اللہ تبارک وتعالی وان تطیعوہ تہتدوا۔ حضرت ابو عثمان انیشہ پوری فرماتے ہیں کہ جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر، اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر امیر بنا لیا، حاکم بنا لیا سنت رسول، شریعت رسول کو، اپنے ہر قول میں بھی، ہر فعل میں بھی، اللہ پاک اس کے باطن سے حکمت کا چشمہ پھوڑ دیتا ہے، پھوٹ پڑتا ہے اس کے باطن سے، حکمت کا چشمہ پھوٹتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے اس کی زبان سے حکمت نکلتی۔ اور جس نے ہوائے نفس کو اپنی جان، اپنی زندگی پر امیر اور حاکم بنا لیا، اس کے ہر قول اور ہر فعل کے اوپر ہوائے نفس غالب ہوئی، وہ جب بولتا اس کے منہ سے بدعت نکلتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو اتباع و اطاعت رسول، اتباع و اطاعت رسول کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اور کامل اتباع کرو گے ان کی سنت کی تو تب ہی تمہیں صرف ہدایت میسر آئے گی۔ تو ہدایت موقوف کر دی گئی ہے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع پر۔ اب آپ دیکھیے سارے جو قول میں پڑھ رہا ہوں یہ فقہا کی کتب فقہ سے، یہ محدثین کی کتب حدیث سے، یہ متکلمین کی کتب عقیدہ اور کلام سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تمام ارشادات صوفیاء کے ہیں۔ وہ الگ بات کہ وہ ائمہ حدیث اور ائمہ علم بھی ہوں، اولیاء اور صوفیاء کے ہیں، اور کتب تصوف کے ابواب ان کے ساتھ بھرے پڑے۔ اور ابن القیم اور ابن تیمیہ جیسے روشن خیال لبرل اسکالرز اور علماء وہ تک ان کا کیس ڈیفینڈ کرتے ہوئے، ان کے دفاع میں جنگ لڑتے ہوئے ان تمام اقوال کو بطور دلیل اور شہادت کے کوٹ کر رہے ہیں۔ پھر وہ حضرت شیخ ابو الحسین النوری کا قول بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو الحسین النوری جلیل القدر صوفیاء میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ایک حالت کا یعنی قلبی اور باطنی حال کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ حال ایسا ہے کہ جو اس سے علم شریعت کی حد سے باہر نکال دیتا ہے، یعنی علم شریعت کی حدود میں نہیں ہے، اس سے خارج ہے، فرمایا اس کے دعوے کو رد کر دو اور اس شخص کی قربت میں مجلس میں مت بیٹھو۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو سعید الخراز اکابر ائمہ تصوف میں سے ان کا قول لائے ہیں، اکابر اولیاء و صوفیاء میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کل باطن یخالفہ الظاہر فہو باطل، ہر وہ باطن اور ہر وہ باطنی حال یخالفہ الظاہر کہ ظاہر علم شریعت جس کی مخالفت کرے، جسے قبول نہ کرے، وہ باطنی حال ہو کر بھی رد کر دیا جائے گا، وہ باطل اور مردود ہوگا۔ یعنی باطن کی ہر حالت اور ہر کیفیت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ظاہری علم شریعت کی مطابقت میں ہو، اگر نہ ہوگا تو وہ مردود اور باطل تصور ہوگا۔ پھر حضرت امام الشیخ ابن عطا آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من الزم نفسہ آداب السنہ نور اللہ قلبہ بنور المعرفہ ولا مقام اشرف من مقام متابعت الحبیب فی اوامرہ و افعالہ و اخلاقہ۔ وہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی جان پر لازم کر لیا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آداب و احکام کو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آداب کو اپنے اوپر لازم کر لیا،
وہی شخص تصوف میں اپنے قلب کا نور پائے گا، اللہ رب العزت صرف اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ متابعت الحبیب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل ظاہری اور باطنی اتباع کے بغیر اس مقام سے اعلیٰ عرفہ اور اشرف کوئی مقام ہی تصوف میں نہیں ہے۔ اعلیٰ مقام یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اوامر میں بھی حضور کی اتباع کی جائے، جمیع افعال اور اعمال میں بھی ظاہر و باطن میں حضور کی اتباع کی جائے، ظاہر و باطن کے جمیع اخلاق میں بھی حضور کی اتباع کی جائے، ظاہر و باطن کے ہر گوشے میں، جمیع اقوال میں، جمیع افعال میں، جمیع اعمال میں، جمیع اوامر میں، جمیع نواہی میں اور جمیع اخلاق میں اگر حضور علیہ السلام کی کامل متابعت کا مقام نصیب ہو گیا تو تصوف میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کے بعد جلیل القدر امام تصوف حضرت ابو حمزہ الصوفی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکابر شیوخ میں سے ہیں، اور علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں اسی مقام پر ان کا قول، وہ بیان کرتے ہیں ابو حمزہ البغدادی ان شیوخ اکابر شیوخ تصوف و صوفیہ میں سے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل پوچھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور پوچھتے تھے حضرت صوفی اس معاملے میں آپ کا ارشاد اور آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ بزرگ ہیں حضرت ابو حمزہ البغدادی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لا دلیل طریق، تصوف کے طریق میں فرماتے ہیں لا دلیل علی الطریق الی اللہ الا متابعت الرسول فی احوالہ و اقوالہ و افعالہ۔ فرماتے تھے کہ تصوف میں اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جب بندہ مسافر اور سالک الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے میں تصوف کے اندر کوئی اور دلیل، شہادت اور گواہی نہیں ہے سوائے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ راستہ درست ہے۔ صرف اسی راستے کو تصوف میں درست تصور کیا جائے گا، صرف وہی راستہ مقبول ہوگا جو راستہ متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط پر پورا اترتا ہے، جمیع باطنی احوال میں بھی اور ظاہری اقوال و افعال میں بھی، ظاہر و باطن میں۔ پھر اس کی پابندی کے اور اقوال لاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو اسحاق ان کا قول لے آتے ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب میں سے، اقران میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں علامت و محبت اللہ ایثار و طاعتہ و متابعت و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت، اب تصوف کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی علامت عند الصوفیہ صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کو ہر شے پہ ترجیح دے اور آقا علیہ السلام کی متابعت یعنی اتباع کو زندگی کے ہر ذوق پر اور زندگی کی ہر ترجیح پر ترجیح دے، یعنی اللہ کی اطاعت اور طاعت اور بندگی اور آقا علیہ السلام کی کامل اتباع کو انسان ظاہر اور باطن کے ہر قال و حال پر اگر ترجیح دے تو یہ ترجیح اللہ کی محبت کی علامت ہے تصوف میں۔ پھر حضرت ابو یعقوب النہرجوری ان کا قول لاتے ہیں، انہوں نے فرمایا افضل الاحوال ما قارن العلم، سب سے اعلیٰ حال تصوف میں وہ ہے جو علم شریعت کے ساتھ مکمل مطابقت رکھے، علم شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مقرون ہو، مکمل جڑا، متصل ہو۔ پھر حضرت ابو القاسم النصر آبازی کا قول لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں اصل التصوف ملازمت الکتاب والسنہ و ترک الاہواء والبدع و تعظیم و کرامات المشائخ و رؤیت آثار الخلق والمداومت علی الاوراد و ترک ارتکاب بالرخص والتعویلات۔ فرماتے ہیں اصل تصوف یہ ہے کہ کتاب و سنت کی کامل دائمی ملازمت ہو، کتاب و سنت اور شریعت محمدی کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم کیا رکھے اور ہمہ وقت بدعات اور خرافات اور ہوائے نفس کو کلیتاً ترک کرتا رہے، مشائخ، اولیاء، صوفیاء، اکابر، ان کی جو کرامات اور تعظیمات ہیں ان کا ہمیشہ ادب کرے، ان کی بزرگی کا ادب کرے، مخلوق خدا میں جو کمزور، گناہگار، خطا کار لوگ ہیں ان کے عذر جو ہیں ان عذروں کو قبول کرے، معذرت کو قبول کرے، ہر وقت اوراد، وظائف، واجبات، سنن اور عبادات اور طاعات پہ مداومت رکھے، انہیں ترک نہ کرے،
اور کسی بھی عمل کے کرنے میں اگر دو راستے ہوں، ایک راستہ عظمت کا راستہ ہو جسے ہم عزیمت کی راہ کہتے ہیں، راہ عزیمت، ایک راستہ رخصت کا ہو، ترک عزیمت کا، تو وہ رخصت کی راہ کو چھوڑ دے اور عزیمت کی راہ کو اپنائے، تعویلیں نہ کرے آسانی بنانے کے لیے، بلکہ اس عمل کو کر گزرے جس میں تقوی، ریاضت اور مجاہدہ زیادہ ہے۔ فرمایا جو شخص ان ساری خوبیوں کو اپنے ظاہر و باطن میں جمع کرے اس نے اصل تصوف کو پا لیا۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر التمستانی ان کا قول لائے ہیں کبار شیوخ صوفیہ میں سے، وہ فرماتے ہیں الطریق واضح، کہ تصوف کا طریقہ ہمارے لیے واضح ہے، الکتاب والسنت قائم بین اظہرنا، کہ کتاب و سنت اور شریعت ہمارے درمیان موجود ہے، ستون کی طرح ہمارے اندر موجود ہے، وہ حقیقت میں طریق واضح ہے تصوف کا۔ وفضل الصحابۃ معلوم، اور صحابہ کرام کی فضیلت امت کے تمام طبقات پر وہ بھی معلوم اور معروف ہے۔ لسبقہم الی الہجرۃ ولصحبتہم، وہ صرف اس لیے امت کے تمام اولیاء، صلحاء، اولیاء، صالحین، بزرگان، ساری امت کے جمیع اچھے طبقات پر سبقت لے گئے، صحابہ کرام سب سے سبقت اور بزرگی اور اعلیٰ درجہ لے گئے، دو امور کی وجہ سے، ایک یہ کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، اور ایک یہ کہ انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ اب جو صحبت ہے آقا علیہ السلام کی، اس صحبت کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ صحبت جو حضور علیہ السلام کی تھی وہ لزوم کتاب و سنت کے ساتھ تھی، لزوم احکام شریعت کے ساتھ تھی۔ لہٰذا صحابہ کرام کے بھی سبقت لے جانے کا پہلا سبب جو صحبت رسول تھا، وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لزوم کتاب و سنت کی آئینہ دار تھی۔ اور دوسری بات جو ہجرت تھی، فرمایا وہاجر بقلبہ الی اللہ، اور وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کر کے گئے تھے، اس ہجرت کی اصل بھی ان کے دلوں کا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنا تھا، اللہ رسول کے حکم کی تابعداری تھی۔ جنہوں نے ان سے ان کے وطن چھڑا دیے، گھر بار چھڑا دیے، کاروبار چھڑا دیے، دراصل ان کا دل مہاجر ہوا، تب ان کے جسم مہاجر بنے مدینہ کی طرف، ان کا دل مہاجر الی اللہ ہوئے، ان کے دل مہاجر الی اللہ و الی الرسول ہوئے۔ تو ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول جب ان کے دلوں نے اختیار کر لی، یعنی ہر شے پہ اللہ رسول کی نسبت اور صحبت کو ترجیح دی، تو پھر ان کے جسم اور دماغ بھی آمادہ ہو گئے وطن چھوڑ کے مدینہ جانے کی طرف۔ تو فرمایا ان کی صحبت میں بھی لزوم کتاب و سنت تھا، اور ان کی ہجرت میں بھی ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول تھی۔ اسی وجہ سے وہ صادق ہوئے اور ثواب کے مستحق ٹھہرے اور صائب ہوئے، یعنی صحیح راہ ہدایت پر گامزن ہونے والے ہوئے۔ فرماتے ہیں یہ دو بنیادیں تصوف میں صحبت اور ہجرت کی ہیں۔ تصوف صحبت اور ہجرت کا نام ہے، اور صحبت لزوم کتاب و سنت سے حاصل ہوتی ہے، اور ہجرت قلب کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مسافر ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری قول جو ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں لائے ہیں، وہ امام ابو عمرو بن نجید السلمی کا، یہ شیخ ہیں امام ابو عبد الرحمن سلمی کے۔ وہ فرماتے ہیں کل حال لا یکون عن نتیجۃ علم فإن ضررہ علی صاحبہ اکثر من نفعہ، وقال التصوف الصبر تحت الاوامر والنواہی۔ فرماتے ہیں ہر وہ حال جو علم شریعت کے نتیجے میں پیدا نہ ہو، جو علم شریعت کے مطابق اور علم شریعت کی اتباع میں عمل کرنے کے پھل کے طور پہ پیدا نہ ہو، اور علم شریعت کی اتباع سے ہٹ کر پیدا ہو حال باطن، فرمایا وہ حال صاحب حال کے لیے نفع مند کم اور ضرر رساں نقصان دہ زیادہ ہوگا۔ تو تصوف صرف اس حال کو قبول کرتا ہے جو اتباع شریعت کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے صبر کا، احکام شریعت اور اوامر شریعت اور نواہی شریعت کی پاسداری میں جو انسان صبر کرے اس کا نام تصوف ہے۔ ہمہ وقت شریعت کی احکام شریعت کی پیروی اور پابندی کے نتیجے میں جو آدمی صبر اختیار کرے، یعنی رکا رہے خلاف ورزی سے اور ہوائے نفس سے، اور دائیں طرف ناجائز شریعت کی خلاف ورزی کے رجحان کی طرف جھک جانے سے رکا رہے اور استقامت کے ساتھ رہے، اس صبر و استقامت کا نام تصوف ہے۔ تو آج ہم نے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم
ان دونوں کے یہ جو کتابیں تھیں الاستقامت اور مدارج السالکین سے اس سبجیکٹ کو مکمل کیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم امام ابو القاسم القشیری کے الرسالہ القشیریہ سے اور پھر امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات الصوفیہ سے اسی مضمون کو آگے جاری رکھیں گے جہاں سے ان علماء نے لیا۔ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی میرے ذہن میں آ گیا، اسی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں کوٹ کر دوں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ قول بھی علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں بیان کی۔ یہ بھی علامہ ابن القیم نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دلیل اور شہادت کے طور پہ درج کیا ہے کہ تصوف کتنی مطابقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نفس کے رجحانات سے کتنی مفارقت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تصوف ہے وہ نام ہے دو حروف کا، دو چیزوں کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک حسن خلق حق کے ساتھ اور دوسری حسن خلق خلق کے ساتھ۔ ان دو قسموں کے حسن اخلاق کا نام تصوف ہے۔ حسن خلق یا حسن اخلاق کہہ لیجئے، دو قسموں کا حسن خلق تصوف کہلاتا ہے۔ ایک حسن خلق اللہ کے ساتھ مع الحق، اور دوسرا حسن الخلق مع الخلق مخلوق کے ساتھ۔ ان دو کی حقیقت کا نام تصوف ہے۔ اب حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیان کرتے ہیں کس طرح تصوف میں دونوں حسن خلق کس طرح جمع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کن مع الحق بلا خلق و مع الخلق بلا نفس۔ اے بندے، اے صوفی، راہ تصوف کے سالک، اگر تصوف کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو وہ اس کا مدار حسن خلق پر ہے۔ حقیقت تصوف کا مدار حسن خلق پر ہے، اور حسن خلق تصوف کی نگاہ میں یہ ہے کن مع الحق بلا خلق، کہ حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا بلا خلق، کے تعلق باللہ میں کسی مخلوق کا دھیان درمیان میں نہ رہے، یعنی ریا نکل جائے کہ کوئی عمل اللہ کی طاعت کا تو مخلوق کے خیال سے نہ کرے، مخلوق کے دکھلاوے کے لیے نہ کرے، مخلوق میں معزز و محترم بننے کے لیے نہ کرے، مخلوق میں مقبول اور مشہور ہونے کے لیے نہ کرے، مخلوق میں کوئی مقام اور درجہ پانے کے لیے نہ کرے۔ الغرض جو زاویے بھی مخلوق کے آپ کے دھیان میں داخل ہونے کے ہو سکتے ہیں، ہر زاویہ سے مخلوق آپ کے دھیان سے نکل جائے اور دھیان فقط اللہ کے تعلق کے خیال سے معمور ہو جائے، تو یہ ہوگا کن مع الحق بلا خلق۔ اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے تو کن مع الخلق بلا نفس، تو مخلوق سے جو بھی نیکی کرے، جو احسان کرے، جو بھلائی کرے، جو مدد کرے، جو نصرت کرے، جو عطا کرے، جو سخا کرے، جو اخلاق کرے، جو بھی عمل اور معاملہ مخلوق کے ساتھ کرے، وہ مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ تیرے اور مخلوق کے درمیان تیرا نفس نہ آئے، نفس نہ اکسائے تجھے مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرنے پر، اس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو جب تیرا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو تو وہ حسن خلق پر مبنی ہو، اور حسن خلق مخلوق کے ساتھ ایسا ہو کہ اس میں نفس نہ رہے، اور حسن خلق اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ کے معاملے میں درمیان میں خلق نہ رہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے معاملے سے مخلوق نکل جائے اور مخلوق کے معاملے سے نفس نکل جائے تو تصوف میں اعلیٰ حسن خلق کے درجے پر فائز ہوگا، اور اعلیٰ درجے کا حسن خلق اپنی حقیقت میں یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام میں بھی بنیاد ساری اللہ رب العزت کی بندگی پر ہے، خالص اخلاص، بندگی کے اخلاص پر ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا صوفیاء نے التصوف هو الخلق، کہ تصوف سارا خلق کا نام ہے، وہ بذل المعروف و کف الاذی۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ تصوف ایک ایسا حسن خلق ہے، اسے علامہ
ابن القیم نے بیان کیا اور صاحب منازل السائرین امام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الحربی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف ایک ایسا خلق ہے جس میں بذل المعروف، جس میں نیکی کو پھیلانا ہے، نیکی کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، خرچ کرنا ہے، اور جو آپ کو جو کچھ ملے اس کو آگے خرچ کر دینا، اور آگے نیکی کو لوگوں تک پہنچانا، یہ نیکی کو خرچ کرنا، آگے پھیلانا ہے۔ وکف الاذی، اور لوگوں کو اذیت پہنچانے سے ہاتھ کو روکنا، یعنی آپ کے ہر قول، ہر عمل، ہر فعل سے مخلوق کو معروف یعنی نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، آپ کے وجود سے مخلوق تک نیکی اور خیر پہنچے، اور برائی، نقصان اور اذیت وہ آپ کی رکی رہے، آپ کے ذریعے کسی مقام پر بھی مخلوق کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کا وجود اس امر کا باعث بن گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح تصوف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس بذل المعروف کی تعریف میں علامہ ابن القیم تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہ شیوخ تصوف یہ کہتے ہیں کہ بذل المعروف کا معنی یہ ہے کہ 3 اشیاء میں تیرے معروف کو دیکھا جائے گا کہ مخلوق کو نفع اور خیر جو تجھ سے بھلائی پہنچ رہی ہے وہ کن کن چیزوں میں پہنچ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں فی العلم والجود والصبر، 3 چیزوں میں آپ کے بذل المعروف اور کف الاذی کو دیکھا جائے گا کہ علم میں بذل المعروف، نیکی کا پھیلانا اور نیکی کا اختیار کرنا اور خرچ کرنا ہے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ الفرق بین المعروف والمنکر، کہ ہر عمل میں یہ خیال رہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حکم کیا ہے، منع کیا ہے۔ ہر موقع پر ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر اس میں فرق کرنا اور ہر چیز کو اپنے اصل مقام پہ رکھنا، اور اس کے بالعکس نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کی طرف نہ لے جانا، اس کے مقام کو نہ بدلنا۔ فرمایا اگر اس شر کو ہر خیر و شر کے موقع پر یہ اگر امتیاز برقرار رہے اور فقط نیکی اپنائی جاتی رہے، برائی چھوڑی جاتی رہے، تو یہ بذل المعروف ہے، یہ علم ہے کہ علم یہ کام کرے۔ اور جود میں اسی طرح فرمایا کہ جود میں انسان اپنے حقوق کو قربان کرتا رہے اس نیکی کی خاطر، اور لوگوں کو اذیت و تکلیف سے بچانے کی خاطر، اور لوگوں کے حقوق کامل ادا کرتا رہے، ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دیتا رہے، اپنے حق کی قربانی دیتا رہے، یہ جود اور سخا ہے۔ اور صبر اس باب میں یہ ہے کہ قزم الغیظ، کوئی زیادتی بھی کر لے، غصہ آئے تو اس کو پی جائے، اور کف الاذی اور عدم المقابلہ، اور ریونج نہ لے، مقابلہ نہ کرے، اس کا بدلہ نہ لے، اور ہر بدی کا بدلہ بھی نیکی اور خیر، اصلاح، نصیحت اور بھلائی سے کر دے تاکہ اس کا خیر، اس کا بھلا ہو جائے، وہ آئندہ بدی سے رک جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ برے کو انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے نصیحت کا نشانہ بنائے تاکہ آئندہ برائی کا مرتکب نہ ہو۔ اگر یہ اتنا طبیعت میں آ جائے تو یہ صبر ہے۔ اس کا استنباط کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور فرمایا یہ مدد نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہنا، یہ عمل بڑا بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ رب العزت حالت خشوع عطا کر دیتا ہے، یعنی باطنی خشوع کی حالت جن کو نصیب ہو جائے، اہل باطن، ان کے لیے یہ مشکل نہیں، بھاری نہیں۔ تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ فہذہ الثلاثۃ اشیاء، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علم، جود اور صبر کے باب میں بذل المعروف اور کف الاذی، اس کا اختیار کیے رکھنا۔ فرمایا جس نے ان کو پا لیا اس نے تصوف کو پا لیا، یہ تصوف کو پا لینا ہے۔ اور فرمایا یہ زوایا سلوک، حقیقی سلوک و تصوف کے زاویوں یعنی جہتوں میں سے ایک اہم جہت ہے جو بنیاد ہے، اور اس طرح اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کی تہذیب ہوتی ہے۔ یہ تمام جو مضامین ہیں اور موضوعات ہیں یہ تائید کرتے ہیں اس تصور کی کہ شریعت اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا لزوم اور اس کی ملازمت اگر کسی مقام پہ ترک ہو جائے تو وہ مقام تصوف کا مقام نہیں رہے گا۔ تصوف نام ہی ہے دوام لزوم کتاب و سنت کا، تصوف نام ہی ہے ظاہر و باطن میں ملازمت شریعت کا، ملازمت کتاب و سنت کا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اور اس پر مداومت، اس کے اوپر ہمیشگی اور دوام قائم رکھنا۔
اور کلیتاً کتاب و سنت کے ہر قال، ہر حال اور ہر فعل اور ہر کیفیت میں ہر لمحہ ترک مخالفت شریعت کا نام تصوف ہے، اور اختیار موافقت شریعت کا نام تصوف ہے۔ شریعت کے ساتھ موافقت اختیار کی جائے، مخالفت ہر مقام پہ ترک کی جائے، ظاہر و باطن میں، اور اس پیمانے پر ہر لمحہ بندہ اپنے عمل کو پرکھتا رہے، اپنے قول کو پرکھتا رہے، اپنے حال کو پرکھتا رہے۔ جو شخص ان شرائط پر اپنے آپ کو پورا پائے شریعت کی ملازمت میں اور مطابعت میں، صوفیاء کرام فقط اس کے عمل کو تصوف کہتے ہیں اور اس کو طبقہ صوفیاء میں داخل شمار کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہمارا یہ مضمون جاری رہے گا، اکابر ائمہ تصوف کی کتب کی روشنی میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ